اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوان کا اترنا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ کے حواری اور ساتھی اکثر حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ ایک دن سفر میں بھوک لگی تو حواریوں سے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ سے کہو کہ خدائے تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے خوان اتارے۔ حواریوں نے اس بات کو ناممکن سمجھ کر پہلے تو انکار کیا، لیکن جب وہ اصرار ہی کرتے رہے تو آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچے اور ان سے خوان کے لیے درخواست کی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اگر تم ایمان والے ہو تو خدا سے ڈرو اور شک کی بات مت کرو۔ لوگوں نے کہا، ہم خدا کی قدرت کا انکار نہیں کرتے، لیکن چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، ہمارے دلوں کو اطمینان ہو اور آپ کی باتوں پر ہمارا یقین اور زیادہ ہو جائے۔ جب لوگوں کی بے تابی حد سے زیادہ بڑھی تو آپ نے نماز پڑھی اور خدا سے دعا مانگی، اے خدا، تو ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دے تاکہ اس کا اترنا ہمارے اگلے پچھلوں پر عید کی طرح ہو اور تیری طرف سے نبوت کی نشانی ہو۔ تو سب سے بڑا داتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اتاروں گا، لیکن اس کے بعد جو انکار کرے گا اور ناشکری کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کسی کو بھی ایسی سزا نہ ملی ہوگی۔ اس کے بعد ایک خوان سب کے سامنے آسمان سے زمین کی طرف اترتا دکھائی دیا۔ اس کے اوپر بادل کے 2 ٹکڑے تھے۔ وہ اتر کر حضرت عیسیٰ کے سامنے آ گیا۔ حضرت عیسیٰ نے شکریہ کا سجدہ کیا اور حواریوں سے فرمایا، تم میں جو سب سے بڑھ کر نیک بخت ہو اور خدا کی قدرت پر سب سے زیادہ بھروسہ رکھتا ہو وہ خوان کا سرپوش اٹھائے۔ حواریوں نے کہا، ہم میں سب سے بہتر آپ ہیں اور یہ آپ ہی کا حق ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے بسم اللہ خیر الرازقین یعنی اللہ کے نام سے جو سب سے اچھا داتا ہے کہہ کر سرپوش اٹھایا۔ لوگوں کی نگاہیں خوان پر پڑ رہی تھی۔ وہ خوان بڑا ہی قیمتی تھا۔ اس کے 4 پائیں تھے، اس میں ایسی مچھلی تھی جس میں کانٹے نہ تھے، روغن اس سے ٹپک رہا تھا۔ اس کے آس پاس اچھی ترکاریاں تھیں۔ مچھلی کے سر کے پاس تھوڑا سرکہ اور پیچھے کی طرف نمک رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ روٹیاں، تھوڑا زیتون، 5 انار اور کئی کھجوریں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، بسم اللہ کرو اور خدا کی رحمت کو شکریہ کے ساتھ کھاؤ۔ آپ نے کھانے کے لیے عام دعوت کر دی۔ امیر غریب تندرست سبھی نعمتوں کے اس خوان پر حاضر ہوئے۔ جس مریض نے کھایا وہ تندرست ہو گیا، جس اندھے نے کھایا وہ آنکھوں والا ہو گیا۔ بڑی تعداد میں لوگ آئے اور کھانا کھایا، لیکن کھانا جتنا تھا اتنا ہی رہا، اس میں کچھ کمی نہ ہوئی۔ پھر وہ آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ اس کے بعد ہر روز صبح اترتا تھا اور دن ڈھلے اٹھ جاتا تھا۔ چاروں طرف سے لوگ آتے تھے اور آسودہ ہو کر واپس ہوتے تھے۔ اس کے بعد خدا کا حکم آیا کہ میرے خوان سے غریب، محتاج، یتیم اور مریض کھائیں، مالدار لوگ نہ کھائیں۔ یہ بات امیروں کو بہت بری معلوم ہوئی۔ وہ بولے، یہ خدائی خوان نہیں ہے۔ وہ طرح طرح کے شک کی باتیں کرنے لگے اور ناشکری کی راہ اپنا لی۔ خدا کا پیغام آیا، ان ناشکروں پر اب میرا عذاب نازل ہوگا، میرا وعدہ ٹلتا نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے ان کو اس کی خبر دے دی۔ صبح جب بچھونوں سے لوگ اٹھے تو سینکڑوں آدمی سور ہو گئے تھے۔ وہ گلی کوچے میں مارے مارے پھرتے تھے، سر زمین پر پٹکتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، علاج کا وقت گزر چکا تھا۔ ان کے پچھتاوے نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ پھر 3 دن کے بعد ان سب نے جہنم کی راہ لی۔ اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے بچائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ایک بڑا ہی ظالم اور سرکش بادشاہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کی طرف خدا کا حکم آیا کہ آپ اسے دین کی دعوت دیں۔ ایک دن حضرت عیسیٰ عام مجلس میں پہنچ کر اسے نصیحت کرنے لگے، میں خدا کا پیغمبر ہوں، خدا نے مجھ پر انجیل نازل کی ہے، تم میری پیروی کرو۔ اس ظالم نے آپ کا انکار کیا اور لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیں۔ حضرت عیسیٰ روپوش ہو گئے اور اپنے حواریوں کو بلا کر وصیت فرمائی کہ میرے بعد عرب کی زمین میں تھاما کے مقام پر ایک امی نبی پیدا ہوگا۔ وہ قوم قریش سے ہوگا۔ اس نبی کی امت کے عالم نبیوں کی طرح ہوں گے۔ تم اپنی اولاد کو اور اسی طرح وہ اپنی اولاد کو وصیت کرتے جائیں کہ جو اس نبی کا زمانہ پائیں اس پر ایمان لائیں۔ اسی طرح کی اور بہت سی وصیتیں آپ نے کی۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک شخص منافق ہو گیا۔ اس نے جا کر حضرت عیسیٰ کے چھپنے کی خبر بادشاہ کو دے دی۔ اچانک بادشاہ کے لوگ آ پہنچے اور حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر لیا اور آپ کو لے جا کر ایک مکان
में कैद कर लिया और मकान के चारों तरफ सख्त पहरा लगा दिया। फिर हजरत ईसा के लिए एक सूली खड़ी की गई और यहूदियों और दूसरे गुमराह लोगों की बड़ी बड़ी जमात वहाँ जमा हुई। उधर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा। हजरत जिब्रील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को छत के रास्ते से आसमान पर उठा ले गए और इसकी खबर न पहरेदारों को हो सकी न किसी और को। दिन में के एक शख्स को मकान में भेजा ताकि वह हजरत ईसा को मकान से निकाल कर ले आए और उन्हें सूली पर चढ़ाया जाए। वह आदमी हजरत ईसा को लेने के लिए मकान के अंदर दाखिल हुआ। खुदा ने उसकी शक्ल व सूरत बिल्कुल हजरत ईसा जैसी कर दी। उसने वापस जाकर लोगों से कहा, मैंने ईसा को बहुत ढूंढा लेकिन वह तो मकान में है ही नहीं। लोगों ने कहा, अरे तू ही तो ईसा है, तू अपने जादू से हमें नया फरेब देना चाहता है, हम तुझे छोड़ने के नहीं। वह शख्स कस्में खाता रहा कि मैं तो तुम्हारा वही आदमी हूँ जिसे तुमने ईसा को लेने के लिए भेजा था, लेकिन किसी ने उसकी बात न मानी और उसे सूली पर लटका दिया गया। बाद में लोगों को अपने साथी की फिक्र हुई, वह अब तक न लौटा था। लोग उसे इधर उधर खोजने लगे। उस मकान के अंदर भी जाकर देखा जहां हजरत ईसा कैद थे, लेकिन वह कहीं भी न मिला। लोग आपस में कहने लगे, अगर यह ईसा है जिसे हमने सूली पर चढ़ाया है तो हमारा साथी किधर गया, और अगर यह हमारा साथी है जैसा कि वह कह भी रहा था तो ईसा कहाँ है। इस तरह वे लोग ऐसे शक में पड़े जो दूर न हो सका और क़यामत तक यह सुबह उनका मिटने का नहीं। जब हजरत ईसा आसमान पर पहुँचे तो अल्लाह ताला ने इंसानी कमजोरी और ज़रूरतें उनकी दूर फरमा दी और फरिश्तों की खूबियाँ उन्हें इनायत कर दी। वह आसमान पर हैं और आखिरी ज़माने तक फरिश्तों में रहेंगे। खुदा उन्हें उस वक्त ज़मीन पर उतारेगा जब दुनिया में दज्जाल जाहिर होगा। इसके बाद 40 साल तक दुनिया में रहेंगे, शादी करेंगे, खुदा उन्हें औलाद भी देगा, इस्लाम पर चलेंगे और उनके ज़माने में इस्लाम गालिब होगा। कुफ्फार से वह जंग भी करेंगे। उनके ज़माने में ऐसा इंसाफ कायम होगा कि बकरी, भेड़ियाँ, शेर और गाय एक घाट पर पानी पिएंगे। फिर इंतकाल होगा। मुसलमान आपका जनाजा तैयार करके हजरत आयशा के हुजरे में ले जाएंगे और वही आपको दफन करेंगे। यह वही हुजरा है जिसमें अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे साथी हजरत अबू बकर और हजरत उमर दफन हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।